مسیح یسوع کے قادر اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہوشنا ٹی وی چینل۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ پاسٹر ذیشان امانت، اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام شفایت۔ عزیزو، اس پروگرام میں ہمارا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ان خادمین کو ملوائیں جو کہ مسیح خداوند کے بلاوے کے مطابق پاکستان میں خدمت کر رہے ہیں۔ اور آج میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی خاص خادم کو لانے والا ہوں، جس کی خدمت کا پہلو جو ہے پاکستان میں، اس کی خدمت کی حدیں ہوشنا ٹی وی چینل کے ذریعے سے نہیں، بلکہ جس ادارے میں بطور پروفیسر وہ کام کر رہے ہیں، اس ادارے کے وسیلہ سے پورے پاکستان میں پھیلنے والی ہیں، اور کام شروع ہو چکا ہے، اور میں آپ سے ان کا تعارف کرواؤں گا۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں خدا نے نوجوان خادموں کو چنا ہوا ہے اپنی خدمت کے اس کام کے لیے۔ تو بغیر انتظار کروائے میں آپ کے ساتھ تعارف کروانا چاہوں گا ڈاکٹر فنیل صاحب کا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو بہت بہت خوش آمدید یہاں پر۔ تھینک یو۔ اور خوش آمدید کے ساتھ ساتھ آپ کو بہت بہت مبارک ہو، بالخصوص اس پروگرام کے لیے جو کہ LBI کا آن لائن سیمنری اور یونیورسٹی کا سٹارٹ ہو چکا ہے، اور آپ اس کو ایز اے پاکستان میں نیشنل ڈائریکٹر لیڈ کر رہے ہیں۔ یہ خدا کی خدمت کا ایک بہت بڑا پہلو ہے۔ میں دلی طور پہ آپ کو بہت بہت مبارک دیتا ہوں۔ جی شکریہ شکریہ، خیر مبارک۔ ناظرین، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ڈیوڈ ڈین جو کہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں لاہور بائبل انسٹیٹیوٹ کے، یہ ان کی رویا تھی کہ پاکستان میں مسیح خداوند کے کلام کو پھیلانے کے لیے وہ تدریسی اسکول جو کہ بائبل کی تعلیم دیں، وہ ہر شہر میں موجود ہوں، ہر علاقے میں موجود ہوں، اور اسی کاوش کو جو کہ ڈیوڈ لالدین کی رویا کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، میرے بھائی یہاں پر ڈاکٹر فنیل صاحب آگے بڑھانے کے لیے یہاں پر موجود ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ میں یہاں پہ کلام کے بارے میں آپ سے گفتگو شروع کروں، میں چاہوں گا کہ آپ ایک حوالہ پڑھیں اور پھر ایک دعا کریں، پھر ہم ساتھ ساتھ تھوڑا آپ کے تدریسی معاملات کو بھی لے کے چلیں گے، اور پھر کلام کی کچھ گفتگو بھی کریں گے، کیونکہ ناظرین یہ پروگرام ہم دو طرح سے کرنا چاہتے ہیں تاکہ بہت سے لوگوں کو پتہ چل سکے کہ LBI کی رویا میں اب ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے، جس میں بہت سے لوگوں تک خدا کے کلام کو انہی کے علاقے میں آن لائن مل سکے گا۔ سپا صاحب، حوالہ اب پڑھنا ہے۔ جی کلام خدا میں سے ہم پڑھیں گے یرمیہ کی معرفت لکھا گیا خداوند کا کلام، اور اس کا 18واں باب اور اس کی 20ویں آیت میں یوں لکھا ہوا ہے: کیا نیکی کے بدلے بدی کی جائے گی؟ کیونکہ انہوں نے میری جان کے لیے گڑھا کھودا۔ یاد کر کے میں تیرے حضور کھڑا ہوا کہ ان کی شفاعت کروں اور تیرا قہر ان پر سے ٹلا دوں۔ خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب برکت پائیں، آمین۔ آمین۔ ہم اپنے سروں کو جھکائیں گے اور دعا کریں گے۔ خدا قدوس آسمانی باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں اس وقت کے لیے کہ جس میں ممکن ہو سکا کہ ہوشنا ٹی وی چینل کے پروگرام شفایت کے وسیلہ سے ہم تیرے کلام کی باتوں کو آگے بڑھا سکیں۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیرے بندہ ڈاکٹر فنیل کے لیے، اس کی خدمت کے لیے، اور اس رویا کے لیے جو بردر ڈیوڈ کی زندگی سے لے کے انہوں نے آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ اور خدا باپ نہ صرف اس رویا کے لیے شکر گزار ہیں، بلکہ آج کے کلام کے لیے بھی جو ان کے وسیلہ سے تیرے لوگوں تک پہنچے۔ خدا باپ بخش دے جتنا وقت ہم اس جگہ پر گزاریں، سننے والے لوگ اور ہم بولنے والوں کو تیرے رول کو اس کے وسیلہ سے بڑی برکت ملے، مسیح یسوع کے نام سے، آمین۔ جی ڈاکٹر صاحب، تو ہم بات کر رہے تھے آپ کی خدمت کے حوالے سے۔ اس سے پہلے کہ میں کلام کی گفتگو کو شروع کر سکوں، میں تھوڑا سا چاہوں گا کہ آپ اپنی خدمت کے بارے میں تھوڑا لوگوں کو بتائیں، تاکہ لوگوں تک یہ اویئرنس پہنچے کہ LBI نے اس خدمت کو کس پیمانے پہ لوگوں کی آسانی کے لیے شروع کر دیا ہوا ہے۔ سو آپ شیئر کیجئے۔ جی شکریہ۔ میں سب سے پہلے آپ کا شکر گزار ہوں پھر اس نئے پروگرام کا جس میں ہم آج بیٹھے ہوئے ہیں۔ جتنے بھی ہوشانہ ٹی وی کے ناظرین ہیں جو دیکھ رہے ہیں، ان سب کو میں سلام عرض کرتا ہوں۔ اور ابھی جو نئے پروگرام کے متعلق آپ بات کر رہے ہیں، LBI نے جو شروع کیا ہے، اس میں اصل میں ہمارا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کلام مقدس کو جان سکیں، خاص کر جو ینگ جنریشن کو مسائل درپیش ہیں، ان مسائل کے اوپر جو وہ گفتگو کریں
اپنے خدام سے اور بائبل مقدس کو سیکھیں. اسی لیے ان سکولز کو جو ہے وہ مختلف چرچز کے اندر، مختلف شہروں کے اندر جو ہے وہ لانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ کلام خدا کو جانیں، پڑھیں اور ان کے بیدوں کو جان سکیں، اور جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں پر ایک اچھے شہری ثابت ہوں اور خداوند یسوع مسیح کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ تیار کر سکیں. تھینک یو سو مچ. سو ناظرین، آپ نے جیسا کہ ڈاکٹر صاحب کے وسیلہ سے اس بات کو سنا کہ اس کی بنیادی رویا جو ہے وہ وہی ہے جو مسیح کے پیغام کو لوگوں تک مفصل طریقے سے پہنچانا ہے، اور چرچز میں پہنچانا ہے، گلیوں محلوں میں پہنچانا ہے، اور تعلیمی طور پہ اسٹرانگ تھیالوجی کے ذریعے پہنچانا ہے. سو ہم آپ کی اس کاوش کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ پاکستان کی کلیسیا کے بارے میں یہ کام کر رہے ہیں. سو پاس صاحب، ابھی ہم نے جو حوالہ پڑھا اس کے مطابق 20 آیت میں لکھا ہے، کیا نیکی کے بدلے بدی کی جائے گی، کیونکہ انہوں نے میری جان کے لیے گڑھا کھودا، یاد کر کے میں تیرے حضور کھڑا ہوا کہ ان کی شفاعت کروں اور تیرا قہر ان پر سے ٹلا دوں. کلام مقدس کے اس حصے کے بارے میں آپ کیا رائے پیش کرنا چاہتے ہیں؟ جی، یہاں پر بڑی اچھی بات ہے شفاعت کے تعلق سے. شفاعت کا مطلب ہے درمیانی ہونا، بیچ میں کھڑے ہو جانا، کسی کا سفارشی ہونا. اور یہاں پر یرمیہ بھی جو ہے وہ سفارش کر رہا ہے خدا کے حضور. اور دیکھیں یہ سلسلہ جو ہے وہ ہمیں ابراہیم سے نظر آتا ہے کہ جب ابراہیم جو خدا سے گفتگو کرتا ہے تو اس کے جو گفتگو کا پہلو ہے اس میں خدا سدوم اور عمورہ کو تباہ کرنا چاہتا ہے، لیکن لوط کے لیے جو ہے وہ درمیانی بن کر ابراہیم کھڑا ہوتا ہے. اور یہ اسی طرح کا سلسلہ ہے جیسا کہ ایک صلح کرانے والا کرواتا ہے. جی. اور پھر دیکھیں کہ ہمیں یہ ذکر ملتا ہے موسیٰ کی زندگی کے متعلق. خروج کی کتاب میں شفاعت کا لفظ جو ہے وہ بہت بار استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ جیسے ہی کوئی آفت آتی تھی اسرائیل پر تو نہیں، جب مصریوں پر آتی تھی تو فرعون کہتا تھا کہ جاؤ اور خدا سے شفاعت کرو. وہ موسیٰ کو جو ہے وہ درمیانی ٹھہراتے ہوئے خدا اور اپنے درمیان میں وہ موسیٰ کو رکھتا ہے فرعون کہ جا کر شفاعت کرے. اور یہ نظام جو ہے وہ یہاں پر نہیں رکا، بلکہ یہ نظام جو ہے وہ چلتا گیا، اور خدا پھر جو ہے اسرائیل کے اندر کاہنوں کو لے آتا ہے تاکہ کاہن جو ہے وہ شفاعت کا کام کریں. ایک طرف خدا تھا، بیچ میں کاہن، اور دوسری طرف قوم. اور قوم جو تھی وہ کاہن کو بطور شفاعتی کے استعمال کرتی تھی. اور اس بات کو دیکھیں کہ کوئی بھی اگر اپنا برا، بکرا، مینڈا خداوند کے حضور ذبح کرنے کے لیے لاتا تھا تو پہلے وہ کاہن کے پاس لاتا، اور کاہن اسے آگے گزرانتا تھا، اور کاہن جو تھا وہ شفاعتی بن کر کام کرتا ہے. تو پاس صاحب، میں اس کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ آیت جو ہے کس کی کردار کے متعلق، یہ یرمیہ اپنے متعلق بات کر رہا ہے یا کسی اور کے متعلق بات کر رہا ہے؟ یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ باتیں نظر آتی ہیں کہ جو یرمیہ کے خلاف تھی، اور یرمیہ جو ہے وہ شفاعتی بن کر جو ہے وہ رحم کی اپیل کر رہا ہے کہ خدا میں رحم چاہتا ہوں. اور دیکھیں کہ جب تک شفاعتی نہیں نا تب تک ہم جو ہے وہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے. اور خداوند یسوع مسیح نے تمہیں تعلیم دی ہوئی ہے کہ تم صلح کرانے والے ہو. جو صلح کرانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ شفاعتی ہوتے ہیں، وہ شفاعت کرتے ہیں. اور مجھے یاد ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے اندر ایک شخص تھا، وہ ایک چھوٹے سے چرچ کا چیپلین تھا، اور جب جنگ ہو رہی تھی دوسری جنگ عظیم کے اندر تو وہ جیسے جیسے دیکھتا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ مر رہے ہیں
تو وہ شفایتی کا کام کر رہا تھا. وہ جاتا تھا ہر کسی کے پاس رینگتا ہوا اور اس کے کان میں ایک بات کہتا تھا. وہ اس طرح دوسرے کے کان میں جا کر کہتا, تیسرے کے کان میں کہتا. تو جب دیکھا دوسری فوج نے, جرمن فوج نے, کہ یہاں پر ابھی بھی کوئی شخص جو ہے وہ چل رہا ہے, انہوں نے کوشش کی کہ ہم اسے ماریں. جب اسے مار دیا گیا تو ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے دوسری جنگ عظیم کے, جب ہم ان واقعات کو دیکھتے ہیں تو پھر پوچھا گیا, جو ایک شخص زندہ بچ گیا, کہ وہاں پر ایک آدمی تھا, وہ آپ کے کانوں میں کیا کہتا ہے؟ تو اس نے اس وقت کہا, وہ ہر کسی کے کان میں کہہ رہا تھا کہ یہی وقت ہے, یہی نجات کا موقع ہے, آج ہی یسوع مسیح کو قبول کر لو. پریز لارڈ, پریز لارڈ. وہ ایک عظیم شفایتی کی طرح کام کر رہا تھا. اور دیکھیں کہ وہ شخص جو تھا وہ لوگوں کی صلح کروا رہا تھا خداوند یسوع مسیح سے. وہ کہہ رہا تھا کہ یہ وقت آخری ہے, آپ کو گولی لگی ہوئی ہے, آپ جو ہے وہ مر جائیں گے 2 منٹ کے بعد, آپ 3 دنوں کے بعد مر جائیں گے, 1 دن کے بعد مر جائیں گے, یہ وقت ہے آپ کے پاس خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنے کا. اور ہارون کاہن شفایتی تھا قوم کا, اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ سال میں ایک بار جب وہ پاک مقام میں داخل ہوتا ہے تو وہاں پر وہ قوم کی شفایت کرتا ہے کہ قوم سے اگر کوئی گناہ ہوا ہے تو وہ معاف کر دیا جائے. اور یہ شفایت کا کام جو ہے وہ ختم نہیں ہو, بلکہ یہ شفایت کا کام اس وقت ہمیں اور زیادہ نظر آتا ہے جب خدا کا بیٹا ہمارا منجی خداوند یسوع مسیح آ گیا. شکریہ, شکریہ. اور اس نے جو ہے وہ آ کر شفایت کے کام کو اور زیادہ بہتر کر دیا. اور اس عورت کی طرف دیکھیں کہ ایک طرف لوگ پتھر اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ عورت عین فعل کے وقت پکڑی گئی ہے, اور بیچ میں ہمارا شفایتی عظیم کائن خداوند یسوع مسیح کھڑا ہے. اور لوگ جو ہیں وہ اس عورت کو مارنا چاہتے ہیں, لیکن جو ہمارا شفایتی ہے وہ کہتا ہے کہ پہلا پتھر وہ مارے جس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں. ڈاکٹر صاحب, ناظرین ابھی بریک کا وقت ہو رہا ہے اور آپ دیکھتے رہیے ہوشنا ٹی وی چینل. ملتے ہیں بریک کے بعد.